أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم. تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو میرے اوپر درود پڑھنے کے ساتھ مزین کیا کرو. کل قیامت کے دن میں محمد درود پڑھنے والوں کی شفاعت کروں. اونچی آواز کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تبلیغ پڑھتے ہیں. حضور پیر سید ابو العرب شاہکار ولایت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اولاد کے شہزادے یہاں پہ جلوہ فرما ہے. ان کی موجودگی میں عقیدے کی دو باتیں آپ کے گوش گزار کر کی اجازت چاہوں گا. حضور امیر ملت رحمت اللہ علیہ کا فرمان علی شان ہے، کپڑا پرانا ہو جائے تو نیا لے لو، جوتا پرانا ہو جائے تو نیا دے لو، لیکن عقیدہ وہی پرانا رکھنا جو تمہارے باپ دادا کا تھا. آج اس دور کے اندر کئی چھوٹے موٹے فرقے بن گئے، لیکن ایک فرقہ جس کو رافضیت کہا جاتا ہے یہ اصحاب رسول کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا. حتیٰ کہ ایک شخص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالا کرتا تھا. حضور علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے ہی دور میں، جو آپ لوگوں کی وہ شخص گالیاں نکالتا مر گیا، لیکن وہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا تھا. جب وہ مرا حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے عثمان کو گالیاں نکالتا تھا، میں اس کا جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھا سکتا، میں اس کا جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہے ستارے ہیں صحابہ. صدیق نہ ہوندے صداقت نہ ہوندی، عمر جے نہ ہوندے عدالت نہ ہوندی. ہے عثمان منبع حیادہ شرازی، جے حیدر نہ ہوندے شجاعت نہ ہوندی. ہم نے محسوس کیا کہ اس علاقے میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کا اصحاب رسول کے ساتھ بغض ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اگر کوئی شخص جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے، وہ قرآن کی روح سے کافر ہے. جس نے قرآن کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں رہا، جس نے حدیث کا انکار کیا وہ گمراہ ہو گیا. اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضور علیہ السلام غار ثور میں تھے تب حضرت ابوبکر صدیق غم میں آئے. اور یاد رکھ لیجئے غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے خوف ہوتا ہے. اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں خدا نخواستہ تو اس کا چہرہ زرد پڑ جائے گا، خوف طاری ہوگا اس کو. یا اسے پتہ چل جائے کہ دشمن اس کے سر پہ آ گیا، یا اسے پتہ چل جائے پولیس پکڑنے آ رہی ہے تو خوف طاری ہوگا. لیکن غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے. اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے غم میں تھے. تب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ، کہ جب اپنے صحابی کو فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر ڈر نہ غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ساڈے نال ہے. سبحان اللہ. شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد. وہ ابوبکر جو سفر میں حضور کے ساتھ، وہ ابوبکر جو حضر میں حضور کے ساتھ، وہ ابوبکر جو ہجرت میں حضور کے ساتھ،
میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر ایک رات میں تیرے گھر آؤں گا، ایک رات۔ اب یاد رکھ لیجئے کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا، امی عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ جس دن حضور علیہ السلام ہمارے گھر نہ تشریف لائے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ابو بکر کے گھر آنا جانا تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا ابو بکر ایک رات میں تیرے گھر آؤں گا، اور وہ رات ہجرت کی رات تھی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ موقع ملا حضور علیہ السلام اس رات تشریف لے گئے تو دروازے پہ دستک دی، فوراً جناب صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک تھوڑی توجہ ہے بھائی، بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور نے دروازے پہ دستک دی، رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے، اور دروازے پہ دستک دینے کے ساتھ ہی جناب صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے، وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے، او سورج خدا کے واسطے ہو جا تھلے تھلے۔ سبحان اللہ۔ اب دروازہ فوراً کھل گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم سوئے نہیں تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ جدوں نہ تسا فرمایا کہ میں آواں گا، سبحان اللہ۔ جدوں نہ تسا فرمایا میں آواں گا، آقا اس دن تو بعد میں راتی سوتا کبھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور آئے اور وہ دروازے پہ دستک دے اور وہ کھڑے رہے، ایسا ہرگز ہو سکتا نہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام پر قربانیاں۔ اور پھر حضور نے کیا احساس دیا، دیکھیں یہ حدیث ہے اور بلکہ میرے پیر جماعت علی شاہ صاحب کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو نبی ہوتا ہے جہاں پہ فوت ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ میں اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ پردہ فرمایا ہے، کیا جی؟ پردہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھ لیں اللہ کے ولیوں کے لیے بھی فوت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی فلاں پیر یا فلاں اللہ کا ولی وفات پا گیا، نہیں، بلکہ کہا جانا چاہیے انتقال کر گئے یا وصال کر گئے۔ انتقال کا معنی ہوتا ہے کہ دوسری جگہ منتقل ہو جانا، وصال کا معنی ہوتا ہے یار سے ملاقات، یار سے ملنا۔ سمجھ آ رہی کی بات کی؟ فوت ہوتا ہے عام بندوں کے لیے لفظ۔ بہرحال حضور نے ظاہری پردہ فرمایا اسی جگہ پر، اور وہ جگہ حجرہ عائشہ تھی۔ اور حدیث سے پاک ہے کہ جس بندے کا خمیر جس مٹی سے لیا جاتا ہے وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ وہ اب حضور بشر ہے، نور بھی ہے، اب حضور کا جو بشری وجود جس مٹی کے ساتھ بنا وہ جگہ چونکہ حجرہ عائشہ ہے وہاں سے مٹی لی گئی۔ اب جناب صدیق اکبر کا انتقال ہونے لگا، آپ نے وصیت فرمائی لوگوں حضرت مولا علی کو بلایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ اہل بیت دشمن تھے، خدا را ایسے فتنوں سے بچیں۔ اہل بیت اور صحابہ دشمن نہیں تھے بلکہ وہ آپس میں محبتیں کرنے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کربلا کے میدان میں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے 3 بھائی اور شہید ہوئے ہیں، ایک کا نام ابو بکر بن علی ہے، ایک کا نام عمر بن علی ہے، ایک کا نام عثمان بن علی ہے۔ دشمنوں نے نام کوئی پتران نے نام رکھتا جی نہیں، بولو نا یار، نہیں نام رکھتے۔ وہ ساتھ تھے جنگ میں اور وہ شہید ہوئے، اور وہ حضرت مولا علی کے بیٹے تھے۔ حضرت مولا علی کی محبت کے بتاتی ہے صحابہ کے ساتھ کہ وہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، دشمنیاں نہیں تھی، وہ آپس میں بغض رکھنے والے نہیں تھے۔ جناب صدیق اکبر نے مولا علی کو بلایا، فرمایا علی تم نے ان ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا ہے، مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب صدیق اکبر ان کے بیٹے نہیں تھے، محمد بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر موجود ہیں، لیکن انہیں نہیں کہا، حالانکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ باپ فوت ہو جائے تو بیٹا غسل دے، ماں فوت ہو جائے تو بیٹی غسل دے، بھائی بھائی کو غسل دے، بہن بہن کو غسل دے۔ اسا اس ویلے بھی بات بندے سدے ہوتے ہیں کہ آ کے غسل دیں۔ او بھائی جتنا محبت کے ساتھ بیٹا غسل دے گا باہر والا بندہ دے گا نہیں، ہاں جی، جتنا محبت سے غسل بیٹی دے گی باہر والی بندہ اور عورت نہیں دے گی۔ عرض یہ کر رہا ہوں حضور نے اسلام کے غلاموں، صاحبان قدر، عزیزان من، جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا علی انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور پھر فرمایا اے لوگو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میری میت اٹھانا اور حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا،
اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کا عقیدہ ہے حضور قبر میں زندہ ہے بے شک حضور قبر میں زندہ ہے بولو نا حضور قبر میں یہ صحابہ کا عقیدہ کہا جب میں مر جاؤں میری میت اٹھانا حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ تو اڈا غلام تو اڈا بیلی آپ کا دوست آپ کے ساتھ یہاں پہ دفن ہونا چاہتا ہے اجازت مل جائے مل جائے تو دفن کر دینا اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا اب صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ پڑھایا اور میت کو حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا اور یاد رکھ لیں مشکات شریف کی حدیث پاک ہے مشکات شریف کی اس میں یہ موجود ہے امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے حجرے میں دفن تھے تو میں بغیر پردے کے اب اس حجرے میں چلی جاتی اور وہاں پہ جو بھی کوئی کام کاج ہوتا اس کو کر لیتی پھر فرماتی ہیں میرے والد دفن ہو گئے جناب صدیق اکبر پھر بھی میں بغیر پردے کے اس حجرے میں چلی جاتی فرماتی ہیں جب عمر دفن ہوئے میں پھر کبھی بغیر پردے کے اس حجرے میں نہیں گئی سبحان اللہ یہ امی عائشہ کا عقیدہ ہے کہ حضور تو اپنی قبر میں زندہ ہے ہی ہے تو بولو یار حضور تو اپنی قبر میں زندہ ہے ہی ہے فرماتی ہیں کہ حضور کے نوکر صحابہ جناب صدیق اکبر بھی زندہ ہے جناب عمر بھی زندہ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مزار پہ کون حاضر ہوا ہے سبحان اللہ اور یہی دلیل ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور یہی دلیل ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی کا دنیا میں فیض ایک حصے ہوتا ہے لیکن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو فیض 4 حصے بن جاتا ہے یہی وجہ ہے عرض کر رہا تھا جناب صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں مر جاؤ میری میت کو اور کسی نے کیا خوب کہا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے اماں دا یار بہت دل لوگو تسی سبحان اللہ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے اماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے اماں دا کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا جنہیں مٹھڑے محمد دی ایتھے پہچان کر لینی انہاں لئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے جہاناں دا انہاں لئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے جہاناں دا عرض کر رہا تھا جناب صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں میری میت کو حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا اجازت مانگنا مل جائے تو دفن کر دینا نہ ملے تو جنت البقیع میں صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی میت کو چارپائی کو حضور کے روضے کے سامنے رکھا عرض کی یا رسول اللہ یار آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہے توجہ فرمائیے گا توجہ تفسیر یہ تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ بات درج البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خود بخود کنڈا کھلا سبحان اللہ حضور کے روضے کا حضور علیہ السلام کی اس حجرے کا خود بخود کنڈا کھلا اور اندر سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دیا جائے یار اچھا عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ جس جگہ پہ دفن ہوتا ہے اسی جگہ سے اس کا خمیر مٹی لی جاتی ہے پتہ یہ چلا کہ جس جگہ پر اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو چھڑا لگا 26 ذی الحج کو یکم محرم کو آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو امی عائشہ عمر حضور کے ساتھ اور اپنے یار ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے سبحان اللہ اگر وہ اجازت دے دیں تو یار ایک گل عقیدے والی یہ سمجھ نہیں ہے سنو اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا کیونکہ وہ حجرہ حضرت عائشہ کا تھا سبحان اللہ وہ حجرہ حضرت عائشہ کا تھا یہاں پر بد عقیدہ لوگ ایک دلیل لیتے ہیں وہ دلیل سن لیجیے
وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب حضرت امی حضرت سیدہ طیبہ ظاہرہ عابدہ مفسرہ محدثہ تقیہ زکیہ حضرت سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے باغ فدق والا معاملہ جو تھا وہ وراثت میں کیوں نہیں ملا؟ تو یاد رکھ لیں، حضور نے ارشاد فرمایا نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب کا فرمان ہے کہ کسی نبی کی وراثت نہیں ہوئی، لیکن مرزا قادیانی جب مرا اس کی اولاد میں اس کی چھوڑی ہوئی وراثت تقسیم ہوئی اور انہوں نے اس کو تقسیم بھی کیا۔ اور نبیوں کی وراثت جو اصل نبی ہوتے ہیں، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت صرف علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ علم۔ حضور اسلام کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ ظاہرہ عابدہ حضرت زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو معاملہ تھا باغ فدق والا وہ اس لیے تھا کہ آپ بیٹی تھی اور بیٹیوں میں چونکہ وراثت یا اولاد میں وراثت نہیں ہونی تھی، اس لیے وہ آپ کو نہیں ملا۔ لیکن دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ کو حجرہ کیوں ملا؟ تو بات اس کے جواب یہ ہے کہ اولاد اس کا معاملہ اور ہے، ازواج کا معاملہ اور ہے۔ ہر بندہ جب دنیا سے فوت ہو جاتا ہے 4 مہینے 10 دنوں کے بعد اس کی بیوی دوسرے بندے سے نکاح کر سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ نبی کی بیوی کر سکتی ہے؟ بولے جی۔ حضور کی 11 ازواج محترمہ تھیں، کسی نے آگے شادی اور نکاح کسی کے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے کہ وہ آج بھی حضور کے نکاح میں موجود ہے اور وہ حجرہ آج بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت میں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اجازت ہو تو ہم وہاں پہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے آگے سے جواب دیا، اے عبداللہ جا اپنے ابا سے کہہ دے وہاں پہ دفن تو میں ہونا چاہتی تھی، لیکن اے عمر تیرے امت پر احسان بہت ہے۔ ہاں جی، اے عمر تیرے امت پہ وہ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بھی مگر کہاں تھا، ابھرتی موجوں سے حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادواں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ ہاں جی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا دفن میں ہونا چاہتی تھی، لیکن عمر تیرے امت پہ احسان بہت ہے، تیرے امت پہ احسان بہت ہے۔ لہٰذا جناب صدیق اکبر، جناب عمر یہ حضور کے ساتھ دفن ہے، اسی مٹی کے ساتھ حضور علیہ السلام کا بشری وجود بھی نہ بنا، اسی مٹی کے ساتھ جناب صدیق اکبر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کا بشری وجود بنا۔ اور میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دائیں ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں جناب عمر کا ہاتھ ہے۔ حضور داخل ہوئے تو صحابہ مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا مسکراتے کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کے ارد گرد ساتھی ہیں ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ حضور نے فرمایا گھبراؤ مت، قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تب بھی ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ایسے ہی ہوں گے۔ بولو یار۔ اور جب جنت میں داخل ہوں گے تب بھی ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں جنت میں دستک دوں گا، مجھے پوچھا جائے گا من انتا، کون ہے؟ تو میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آگے سے جواب آئے گا یا مرحبا، آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، حضور کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں پہلا قدم جنت میں رکھوں گا، جب میں پہلا قدم جنت میں رکھوں گا، خود خدا محمد کے استقبال کے لیے آ کے کھڑا ہوگا۔ یہ حضور کی شان۔ عرض کر رہا تھا جناب صدیق اکبر کے حوالے سے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ابو بکر تم سے اس لیے افضل نہیں ہے کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، اس لیے افضل نہیں ہے کہ وہ روزے زیادہ رکھتا ہے، یہ اجماع امت ہے کہ نبیوں کے بعد، تمام نبیوں کے بعد افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ افضلیت شیخین پہ اجماع ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم سے اس لیے افضل نہیں ہے کہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، روزے زیادہ رکھتا ہے، حج زکات نہیں، فرمایا تو اس واسطے افضل ہے کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، یہ اس لیے افضل ہے۔